تو بالآخر پاکستان کی فضائیہ کو ایک ناقابل تسخیر ایئر بیس مل چکی ہے۔ بھارت کے لیے یہ خبر کیوں پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمہ وقت 18 کے قریب پاکستان کے جدید ترین فائٹر جیٹ الرٹ والی پوزیشن میں ہی نظر آئیں گے۔ یہ پوری خبر کیا ہے آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 14 جولائی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ایک کمی دیکھی جا رہی تھی، نوٹ کی جا رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ مکمل طور کے پر یہ میدان خالی چھوڑا گیا تھا۔ یہاں پر پاکستان کی موجودگی تھی، 6 کے قریب طیارے یہاں پر فائٹر جیٹ موجود ہوا کرتے تھے، لیکن ابتدائی سطح کے یہاں پر مستقل ان کو تعینات نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تربیتی سطح کی جو مشقیں ہیں وہ یہاں پر ہوا کرتی تھیں، اور ایک ایسی جگہ پاکستان کی فضائیہ کو درکار تھی جو قدرتی طور کے پر سنگلاخ پہاڑوں کے بیچوں بیچ میں ایک ایسی محفوظ قدرتی طور کے پر ایئر بیس جو ہے وہ بنائی جائے۔ اور اب اسی چیز کو، اسی حکمت عملی کے اوپر چلتے ہوئے پاکستان کی فضائیہ نے خاموشی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اس کام کو مکمل کر لیا ہے، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسکردو کے اندر سنگلاخ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک محفوظ قسم کی ایئر بیس جو ہے، اس کا جو ایک رن وے ہے 3900 میٹر تقریباً یہ بنتا ہے، اس کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور یہ قادری ایئر بیس کو اس کا نام دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ پہلے ایئر بیس موجود تھی، لیکن اس قسم کا اس کو ایڈوانس نہیں کیا گیا تھا۔ 6 طیارے یہاں پر ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں پر مستقل بنیادوں کے پر یہ تعینات نہیں ہو سکتے تھے اس کی پوزیشن کی وجہ سے، اور اس کا جو سٹرکچر تھا وہ ایسے تھا، لیکن اب یہاں پر تیزی کے ساتھ کام کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی حیران کن قسم کی تفصیلات آ رہی ہیں، میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ایئر بیس کی مزید جو صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ کس حد تک پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھی یہاں پر اپنی ایئر بیس کو بنانا، کیونکہ پاکستان کی یہاں پر اس سے پہلے کوئی موجودگی نہیں تھی جس کا پورا جو فائدہ ہے وہ بھارت اٹھایا کرتا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہوئی ہے۔ میں پڑھ کر معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ سیٹلائٹ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے گلگت بلتستان میں واقع اسکردو ایئر بیس قادری ایئر بیس کی ایک فارورڈ آپریٹنگ بیس سے ایک مکمل فعال اور بڑی اسٹریٹجک ایئر بیس میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ حالیہ سیٹلائٹ تصاویر سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ اسکردو میں 3900 میٹر تقریباً 12800 فیٹ طویل ایک نیا ڈبل چینل اور انتہائی مضبوط رن وے تیار کیا گیا ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ڈبل چینل کی بات کی جا رہی ہے، اس کو ڈبل یوزیج کی بات کی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ اگر کل کو اس کو سویلین استعمال کے لیے بھی یوز کرنا پڑا تو وہ یقیناً یہ ہو سکے گا، لیکن اس کا مینلی جو پرپز ہے وہ عسکری حوالے سے ہے، پاکستان کی فضائیہ کے حوالے سے۔ اور یہ میرا ایک اسسمنٹ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو بھی نور خان ایئر بیس کی طرح بنا دیا جائے، کہ یعنی کہ جو ملٹری سے ریلیونٹ جتنی بھی آمد و رفت ہوگی، چیزیں ہوں گی، وہ اس بیس کے اندر ہوں گی، نہ کہ اسکردو کے دوسرا جو ایئرپورٹ وہاں پر موجود ہے جہاں پر سویلین ہے اس طرز کا نہیں ہوگا۔ یہ ملٹری سے متعلق کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا، یا ایک اہم تصویراتی لحاظ سے ایک مین بن جائے گی۔ اسی لیے بار اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈبل چینل کی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ نیا رن وے اب نہ صرف لڑاکا طیاروں بلکہ دنیا کے سب سے بھاری اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ اور ری فیولنگ طیاروں جیسے IL-78 اور بڑے کارگو طیارے کی لینڈنگ اور ٹیک آف کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ماضی میں یہاں سے 5 سے 6 لڑاکا طیارے عارضی بنیادوں پر رکھے جا رہے تھے۔ اچھا، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اب نہ صرف لڑاکا طیاروں بلکہ دنیا کے سب سے بھاری جو اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ اور ری فیولنگ طیارے ہیں، یہ بھی یہاں سے آسانی سے ان کی لینڈنگ ہو سکے گی اور ٹیک آف بھی کر سکیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے بہت سے دوست اسکردو گئے ہوں گے، تو وہاں اسکردو جانے کے لیے جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے، وہاں کے جو رستے کٹھن ہیں، اور پھر یہاں سے جو مین لینڈ سے جو فاصلہ ہے، یعنی راولپنڈی اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے فاصلہ ایک طویل فاصلہ بنتا ہے، کئی گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں یا ایک دن آپ کو لگ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جو رن وے ہے اس ایئر بیس کا، اس کو ایسے بنایا گیا ہے، 3900 میٹر تک اس کو بنایا گیا ہے، تاکہ یہ جو بڑے جو کارگو طیارے ہیں کہ جو سامان ہم نے زمین کے ذریعے بھیجنا ہے وہ ہم فضا کے ذریعے ان بڑے بڑے ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے بھیجیں، تاکہ وہ بر وقت بھی پہنچ سکے، جلدی پہنچ سکے، اور پھر انہیں وقت کے اوپر استعمال بھی کیا جا سکے۔ تو یہ پاکستان کی اس ایئر بیس کا ایک پلس پوائنٹ ہے۔ بھارت کے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ بھارت کے اندر اس چیز کی کیا کمی ہے، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، اس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا، لیکن پاکستان نے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس بیس کو بڑی تسلی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے، اور اب اس رن وے کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ کام جاری ہے،
हैंगर्स और मरम्मती सहूलियात की अदम मौजूदगी की वजह से पूरा स्क्वाड्रन 18 त्यारे यहाँ मुतय्यन करना फिलहाल नामुमकिन था, लेकिन अब तेज़ी से हैंगर्स भी बनाए जा रहे हैं और दीगर मरम्मती सहूलियात भी यहाँ पर दी जा रही हैं। अब इसके अंदर जो माजी में पाकिस्तान को इस हवाले से मुश्किलात आती थी, जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में भी किया कि भारत इस चीज़ का मुकम्मल फ़ायदा उठाया करता था। उसकी वजह ये थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करते हैं, यानी कारगिल की बात करें जो कि सरहदी इलाका है, फिर इसके बाद लद्दाख की बात करें, लेह की बात करें, ये तमाम तर वो सरहदी इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की मौजूदगी उस तरह से नहीं थी स्कर्दू के अंदर अस्करी हवाले से। तो पाकिस्तान को जब भी भारत यहाँ से दरअंदाजी करने की कोशिश करता था तो पाकिस्तान को सरगोदा से या शोरकोट वाली साइड से यहाँ से अपने जो तैयारे हैं उनकी उड़ान भर कर पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हैं वो इन जगहों के ऊपर जाया करते थे। फिर इंडिया के जो एयरफोर्स है उनको काउंटर किया करते थे। तो इसके अंदर एक वक्त भी लगता था, तवील फासला भी था, लेकिन अब ये जो चीज़ है इसको ख़त्म कर दिया गया है और अब इसी एयरबेस के अंदर पाकिस्तान के एक स्क्वाड्रन को तैनात करने की बात की जा रही है। एक स्क्वाड्रन के अंदर कितने तैयारे होते हैं, इस हवाले से हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखी थी। ये हर मुल्क का अपना एक फार्मूला होता है। बाज़ ममालिक एक स्क्वाड्रन का मतलब 12 फाइटर जेट लेते हैं, कुछ ममालिक 16 लेते हैं और कुछ ममालिक 18 लेते हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान के 16 से 18 के करीब बताया जा रहा है कि फाइटर जेट एक स्क्वाड्रन के अंदर होते हैं। तो ये वहाँ पर तैनात जो है वो कादरी एयरबेस जो कि स्कर्दू में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है, ये यहाँ पर अब मौजूद होगी। अच्छा, क्या मैं इसकी जो जुग्राफाई अहमियत है, उस जो कुदरती तौर के ऊपर दिफा बनाया है, उसके ऊपर भी मैंने बात करनी है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आया वाक़ई भारत की इस स्कर्दू एयरबेस जो कि पाकिस्तान फ़ज़ाई की तरफ से अब बनाई गई है, इसके आसपास भारत की कोई एयरबेसेस यहाँ पर मौजूद हैं? अगर हैं तो उनका फ़ासला इस एयरबेस के साथ कितना है और वो किन किन जगहों के ऊपर है, वहाँ पर दिफाई निज़ाम कौन से लगे हुए हैं, उस हवाले से भी तफसीलात जानना बहुत ज़रूरी है और वो मालूमात भी हमने आपके लिए निकाली है। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ माज़े के साथ। अच्छा, अब इसके अंदर बताया गया है कि जो स्कर्दू एयरबेस के सबसे करीब वाक़ जो भारतीय शहर हैं, जहाँ पर जो एयरबेसिस भारतीय फ़ज़ाइया की तरफ से बनी हैं, वो कौन कौन से हैं। पहले तो इस इलाके के जो आसपास के जो इलाके बनते हैं उनके नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। कारगिल की बात की जाती है, ये लद्दाख का सरहदी शहर है जो स्कर्दू के सबसे ज़्यादा करीब वाक़ है। और लेह की बात करते हैं, ये लद्दाख का दारुल हुकूमत और मरकज़ी तज़वीराती शहर है। श्रीनगर की बात करते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर का मरकज़ी दारुल हुकूमत है। क्या भारत के पास वहाँ इस किस्म के एयरबेसिस मौजूद हैं? जी हाँ, भारत ने इस पट्टी पर पाकिस्तान और चीन दोनों को काउंटर करने के लिए फ़ज़ाई अड्डे कायम कर रखे हैं। ताहम उनका मवाजना और फासला दरजेल मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले ले एयरबेस की बात करते हैं, जो रिम्पोची एयरपोर्ट है। ये भारतीय फ़ज़ाइया का ये सबसे अहम और बुलंद तरीन फ़ज़ाई अड्डा है। ये स्कर्दू की तरह एक सिविलियन और मिलिट्री इनक्लेव यानी कि जॉइंट यूज़ के लिए है। ये यहाँ पर सिविलियन भी इस्तेमाल होते हैं, उनका भी आना जाना यहाँ इसके ज़रिए हो जाता है और ये अस्करी यूज़ के लिए भी जो भारत है वो करता है। इसका फ़ासला स्कर्दू से बनता है। स्कर्दू एयरबेस से ले एयरबेस का जो फ़ज़ाई फ़ासला बनता है ये तकरीबन अगर सीधा बात करें तो 217 से 226 किलोमीटर के करीब बनता है। अच्छा, इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत की इस एयरबेस का ये फ़ज़ाई अड्डे का जो फासला है तकरीबन 120 किलोमीटर दूर भारतीय हदूद के अंदर गहराई में वाक़ है और हदूद और सलाहियत ये सतह समंदर से तकरीबन 10,682 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ का रनवे तकरीबन 2750 मीटर तवील है और जो कि स्कर्दू वाले एयरबेस से इंतहाई कम है। हमारा 3900 मीटर है, इनका 2750 है और यही वो पॉइंट है जो मैंने इब्तिदा में भी बताया था कि 3900 मीटर के अंदर आसान होता है कि कार्गो और ट्रांसपोर्ट तैयारे यहाँ पर लैंड हो सकें या टेक ऑफ कर सकें, क्योंकि इन इलाकों के अंदर जो हवा का दबाव होता है वो कम होता है। तो इसलिए उसके लिए जो रनवे है वो काफ़ी बड़ा बनाना पड़ता है और पाकिस्तान ने उसी चीज़ को मलूज़ खातिर रखते हुए 3900 मीटर बनाया। लेकिन भारत के इन अड्डों के अंदर ट्रांसपोर्ट या कार्गो तैयारे का लैंड करना या टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका रनवे जो है वो मुख्तसर है और यहाँ पर हवा का दबाव भी कम होता है। अब आज ये कारगिल की बात करते हैं। कारगिल में एक छोटा फौजी हवाई अड्डा मौजूद है जो बुनियादी तौर पर हेलीकॉप्टर और छोटे नकल व हरकत के तैयारों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फासला स्कर्दू से कारगिल का फ़ज़ाई जो फासला है महज 102 किलोमीटर है। माजी में तकसीम से कबल स्कर्दू कारगिल सड़क सिर्फ 126 किलोमीटर तवील थी और ये इंतहाई हसास एयर स्ट्रिप लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्टिलरी और फ़ज़ाई कार्रवाई की बरहरास्त जद में ये रहता है। यही वजह है कि भारत यहाँ अपने हाई वैल्यू जंगी तैयारे जैसे कि रफ़ाल या सखोई मुस्तकिल तौर के पर तैनात नहीं कर सकता, क्योंकि फासला इंतहाई कम है। अच्छा, इसके अलावा
سری نگر کی بات کر لیں، وادی کشمیر میں بھارتی فضائیہ کے دو بڑے اور فعال جنگی اڈے موجود ہیں۔ سری نگر ایئرپورٹ اور اونتی پورہ ایئر بیس ہے، اور اس کا فاصلہ اسکردو سے بنتا ہے تقریباً، یہ فضائی فاصلہ ہے 150 سے 155 کلومیٹر یہ بنتا ہے، اور یہ اڈے ایل او سی سے تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں۔ اور آپریشن سندور کے دوران انہی اڈوں سے اڑنے والے بھارتی طیاروں کا پاک فضائیہ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تھا، جس میں بھارت کے فضائیہ کو نقصان ہوا تھا بڑے پیمانے پر۔ وہ جو جہاز ہیں وہ انہی جگہوں سے اڑے تھے۔ سری نگر کی بات جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جس کا فاصلہ 150 سے 155 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب اس کے بالکل قریب جو ہے پاکستان نے بھی اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ سرگودا سے اس کو جانا پڑا یا شور کوٹ سے جانا پڑا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب پاکستان نے بالکل یہاں پر اسکردو کے اندر اپنا ایک اڈا بنا لیا ہے اور محفوظ قسم کا۔ اب اس کے اندر جو ایک ایڈوانٹیج ہے، اچھا یہاں پر بھارت کے ہاں اس کے اوپر آ جائیے کہ جو پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے، پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ جو ابھی موجودہ قادری ایئر بیس جو پاکستان نے بنائی ہے، یہ اپر سائڈ پر ہے، اور بھارت کی یہ جو تمام بیسز ہیں یہ نچلی سطح کے اوپر ہیں۔ تو پاکستان کو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ پاکستان یہاں پر اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور چونکہ یہاں پر ہوا کا دباؤ بھی کم ہے، تو اگر ایسی جگہوں سے کسی بھی ملک کا فائٹر جیٹ جو ایک اپر پوزیشن میں ہو، وہ فضا سے حملہ کرتا ہے، میزائل داغتا ہے، تو اس میزائل کی جو سپیڈ ہے وہ آٹومیٹکلی 20 سے 30% ویسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور اس کا ایک اور ایڈوانٹیج بھی یہ ہے کہ اگر بھارت اس بیس کو نقصان پہنچانا چاہے، کیونکہ بھارت کے موجودہ جو عسکری حکام ہیں، اب ان کی جو سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کی بار اگر ہم نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو ہماری جو پہلی حکمت عملی ہوگی کہ وہ یہ ہوگی کہ پاکستان کے تمام ایئر بیسز کو ہم پہلے ہی حملے کے اندر شدید قسم کا نقصان پہنچا سکیں۔ اور اگر اس حکمت عملی کے اوپر بھارت کام کرتا ہے تو یہ جو ایئر بیس ہے اسے قدرتی طور کے اوپر ایک تحفظ بھی حاصل ہے، کیونکہ اس کے آس پاس بلند و بالا سنگلاخ قسم کے پہاڑ ہیں، اور اگر بھارت براموس میزائل کے ذریعے یا دیگر براموس میزائل کے ذریعے دیگر کروز میزائلوں کے ذریعے اس بیس کو نشانہ بنائے گا تو وہ قدرتی طور کے پر جو ایک تحفظ ہے وہ ہوگا، اور اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر ایڈوانٹیج جو ہے میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان یہاں پر ایک اپر پوزیشن میں ہے۔ کیا پاکستان کے لیے حملہ کرنا آسان ہوگا؟ بالکل، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آسان تو ہوگا، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہوگا جیسا کہ بعض ہمارے لوگ گمان کر لیں، کیونکہ بھارت کی طرف سے یہاں پر اپنے جو جدید ترین دفاعی نظام ہے، ان تمام جو چھوٹی بڑی ایئر بیسز ہیں یہاں پر لگائے گئے ہیں، جس کے اندر S-400 کی بھی بات کی جاتی ہے، جس میں آکاش یا آکاش پرائم کی بھی بات کی جاتی ہے، اور ایک MRSAM براک 8، ان تمام دفاعی نظاموں کی بات کی جاتی ہے کہ بھارت نے یہاں پر نصب کیے ہوئے، اور بھارت ان علاقوں کے اندر اپنے دفاعی نظام زیادہ تر جو ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رکھتا ہے یہ اس نے، لیکن اب اس کے لیے ایک اور مشکل یہ بڑھ چکی ہے کہ پاکستان نے یہاں پر اپنا مستقل بنیادوں کے اوپر ایک فضائی اڈا، ملٹری فضائی اڈا بنا لیا ہے، اور ظاہر اب یہاں بھی وسائل کو اضافہ بھارت کی طرف سے اب کرنا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں پاکستان کی فضائیہ کی ایک نئی ڈیولپمنٹ سے متعلق۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔